السلام علیکم۔ ٹائٹل کے مطابق جو عمران خان کے خلاف بولے وہ پٹواری، ایسا ہی ہے نا؟ یہی پرسیپشن ہے نا؟ کافی حد تک ٹھیک بھی ہے پر اتنی ٹھیک بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مخالفین عمران خان کے خلاف بولیں گے، ظاہر سی بات ہے، ان کی مخالفت ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ جو وہ حرکتیں کرتا ہے ایک نارمل سینس رکھنے والا بندہ بھی اس کے خلاف بولے گا۔ اب جیسے میں ہوں، فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں 2013 میں جیسے میں نے نون کو ووٹ دیا، میں پالیسی دیکھتے ہوئے جو ہے نا اور ذہن میں جو آتا ہے میں اس کی بیس پہ دیتا ہوں، میں کوئی اندھا یقین نہیں رکھتا۔ 2018 میں جو حالات ہوئے اس کے پیش نظر میں اصل میں ماروثی سیاست کے خلاف تھا، اس وجہ سے میں نے نواز کی بجائے عمران کو ووٹ دیا۔ پھر میں نے جس آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا ویڈیو، جس میں نے بتایا کہ ساہیوال کا انسیڈنٹ ہوا، ساری چیزیں اس طرح کرتے کرتے پھر میں اس کے اینٹی ہو گیا۔ تو میں جو بولتا ہوں نا وہ ناٹ بینگ ایز اے پٹواری بولتا ہوں، میں بولتا ہوں جو اس کی اپنی حرکتیں، اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ نہایتی تباہ کن قسم کا پروجیکٹ تھا جو لانچ کیا گیا، جس میں چند جرنیلوں نے اپنے کھانے کے لیے فرنٹ پہ عمران اور یہ ٹولہ، یعنی کہ اگر آپ ساری یہ جو کہانیاں نکل رہی ہیں اور جو کہ تقریباً پروون ہے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو آڈیو ویڈیو ساری نکل رہی ہیں اس کا ڈینائل کوئی نہیں آیا، نہ عمران خان نے ابھی تک جو ہے کسی پہ کیس کیا ہے، انگلینڈ میں کسی کے خلاف کیس نہیں، حد تک عزت کا کیا، جھوٹی خبریں پھیلانے پہ جو ہے وہ نہیں کیس کیا، نہ فائنینشیل ٹائمز پہ کیا، نہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے، یعنی کہ ساری چیزیں ایک جسے کہتے ہیں نا چھوٹے لیول کا گروتھ جس کا بڑا ہاتھ پڑ گیا، یہ وہ والا سارا چکر تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹے وہ ایک کرزمیٹک بندے کا پکڑا، اس نے آگے اپنے ارد گرد رکھے چھوٹے چھوٹے چور، فرا گوگی، بشرا بی بی اور جمیل گجر، وہ بیچارہ ملنگ بندہ بزدار صاحب، وہ پھر خاور مانکا ہم سیلف، یہ سارے انہوں نے کر کے رکھے۔ تو میں جب یہ سارے بولتا ہوں نا ان چیزوں کے خلاف، یہ فرام دا ڈے ون اسپیشلی جب سے اسے حکومت ملی ہے، تو میں اس وجہ سے نہیں بولتا کہ میرے کسی پارٹی کو میں فیور کرتا ہوں، میں صرف اس وجہ سے بولتا ہوں کہ اس نے جو ملک کو تباہی کی ہے، یعنی کہ بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے، پر جب اس کو تولنے کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس پہ ترازو نہیں کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، اس پہ آپ آنکھیں بند کریں اور اس پہ یقین کریں۔ آپ نے اس کو تولنا ہی نہیں ہے، تولنا ہے تو دوسرے کو تولنا ہے، چور کہنا ہے تو دوسرے کو کہنا ہے۔ اس نے چوری بھی کر دی تو یعنی کہ ایگزامپلیں دیکھیں ہم کتنے مزے سے اللہ معاف کرے دے دیتے ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات بتاتے ہیں، یعنی کہ وہ ہستی، اتنی اسٹرانگ ہستی جن کو ایک کھڑا ہو کے عام بدو بھی کہہ رہا ہے کہ جی چادر کدھر آئی ہے، کتنی مزے سے ہم ایگزامپل دے دیتے ہیں۔ اس کی ڈیپتھ، اس کی ویٹیج اور اس کی کو کبھی ہم نے اینالائز کی ہے کہ یہ بات بولنا کتنا آسان ہے، اور اس سناریو میں اس بندے کے لیے ایک حاکم وقت کو اس طرح کہنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن آسان بنایا گیا ہوا تھا۔ ہر چیز توشہ خانہ سے وہ چوری کرتے ہیں، اسرائیل کا پرائم منسٹر پکڑا گیا، او بھائی جب تمہارے توشے خانے کی باری آئی، میرا تحفہ میری مرضی، واہ! میں کہتا ہوں جسٹ اس جملے پہ، میرا تحفہ میری مرضی، اس پہ ہی یوتھیوں کو عقل کر لینی چاہیے تھی، پر وہ عقل ہی وہ یوتھی کیا جو عقل کر لیں۔ تو اگر وہ یوتھی ہیں تو دوسرے پٹواری نہیں ہیں، یہاں پہ ہر کوئی پٹواری نہیں ہے، ہر کوئی جیالہ نہیں ہے، بہت سارے بندے ہیں جو یہ سینس رکھتے ہیں کہ یہ نہایت ہی ایک چوروں کا ٹولوں کا گروہ بنایا گیا جس نے ملک کے ساتھ بربادی کی ہے۔ پوری دعا ہے اللہ تعالیٰ جس نے بھی اس ملک کے ساتھ کی ہے، جس نے بھی برا کیا ہے، جس نے بھی چوری کی ہے، وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، میں ہوں، آپ ہوں، ایک عام کلرک ہو،
اس کو جو ہے فل سزا ملے. آخرت میں تو انشاءاللہ ہم سب کو، یعنی کہ میں بھی اس سے کوئی بری ذمہ نہیں ہوگا. میں اگر بات کروں تو یہ تو نہیں ہے کہ میں کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی مخلوق ہوں جو گناہ گار نہیں ہوں، لیکن جو جس حد تک بیڑا غرق کر دی. دنیا کے ہر ملک میں کرپشن ہوتی ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کرپشن نہ ہو، لیکن یہاں پہ تو مادر پدر آزاد ہے. کوئی لا نہیں ہے، کوئی سینس نہیں ہے ہم نے لا کی رکھنی ہے. مجھے یہ جو دوسروں کو پٹواری اور جاہل کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ سب یوتھیے جو ہیں یہ اپنے گھر سے شروع ہو جائیں. بڑی کرپشن بری لگتی ہے نا انہیں، اپنے گھر سے شروع ہو جائیں، اپنے محلے کے ارد گرد سے شروع ہو جائیں. جو کرپٹ بندہ ہے نا اس کے پیچھے پڑ جائیں. سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کو پیچھے پڑے نا، کیونکہ ہماری تو اب آدھی سے زیادہ آبادی کرپٹ ہے. تو یوتھیوں کے گھر میں بھی ہوگی، پر کس طرح؟ وہ خود بھی کرپٹ ہیں، وہ کس طرح کریں؟ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ کر دیا نا کہ دوسرے کو بولو، یہ عمران نے یوتھیوں کے ڈال دیے کہ جی پٹواری کو بولو. اب وہی چیزیں واپس آ رہی ہیں نا، ان کو باؤنس بیک ہو رہی ہے نا. لوگوں کو سیاستداں ان کو گھر سے نہ نکلنے دو، ان سے شادیاں نہ کرو، ان کے سکول میں بچوں کو تانے کرو، تو یہ بچ جائے گا. میری تب بھی پیشین گوئی تھی، میری اب بھی پیشین گوئی ہے. یہ جو یوتھی خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ اس نے کریٹ کیے ہوئے، یہ اس کے گلے خود پڑیں گے. یہ جائے گا نہیں، اور بڑے ان قریب پڑ جانے. ان کا جو حال ہونا ہے نا، بلکہ ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. ایوری باڈی از واچنگ اینڈ انجوائنگ اٹ ریئلی، کہ کس طرح 4-5 سالوں میں کیسے تتر بتر، کیسے جو ہے وہ میم نہیں ہے، وہ مجھے مارو زمین الٹ ہو گئی پلٹ گئی، یہ اس کے ساتھ ہوا ہے، فوراً اس کے ساتھ ہوا ہے. اور اللہ کا شکر ہے گو کہ اس نے بھی بہت زیادہ پاکستان کو ڈینٹ ڈالا ہے، پر جتنی بھی ہوا ہے لیکن ہو گیا ہے کہ، اور انشاءاللہ میری امید ہے کہ آگے بھی ہو. یہ جو یوتھی کریٹ کیے ہیں، جس نے یہ باتیں بنا کے وہ قیمے والے نان قیمے والے، خود حالت کیا ہوئی ہے. یعنی کہ ایک بندہ غلط کر رہا ہے، ایک بندہ 100 طرح کے اس میں عیب ہیں، تو پھر پٹواریوں اور آپ میں کیا فرق ہوا؟ پٹواری بھی کہتے ہیں کہ جی صرف شیر، تو آپ کیا کہتے ہو؟ آپ بھی اس کا مطلب ہے اسے جج نہیں کرتے، تو آپ کی حالت تو زیادہ بری ہوگی کہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہو آپ کہتے ہو، اور یہ آپ کام کرتے ہو. تو یہ بات یاد رکھیں سارے کے سارے یوتھیے پی ٹی آئی والے، کہ جو ان پہ تنقید کرتا ہے وہ پٹواری لازمی نہیں ہے ہو. اللہ حافظ.